السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج کی ویڈیو ایک بھائی دوست کے کمنٹ پر بنا رہا ہوں۔ کافی دن پہلے اس نے کمنٹ کیے تھے، پچھلی ویڈیو میں بھول گیا تھا۔ بھائی نے کہا تھا کہ کوئی اچھا سا گالا شیئر کریں۔ انشاءاللہ جو آج کی ویڈیو ہوگی یہ پکی پٹی والے کبوتروں کے لیے میں بناؤں گا۔ ان کے سنبھال کے لیے ایک بہت ہی نایاب معجون میں شیئر کروں گا، اور اس بھائی کے لیے آخر میں گالا شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ جو چیز میں آج شیئر کرنے جا رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی بھائی دوست پٹی والوں کو شوق کرتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی نایاب چیز ہے۔ انشاءاللہ استعمال کریں گے تو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ کبوتر بہت جلدی ریکور کریں گے اس معجون سے، اور اگلی پرواز کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سارے دن کی تھکان اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے بعد آپ کو اس طرح لگیں گے کہ کبوتر اڑا ہی نہیں ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کی جائے جو انتہائی کارآمد اور کامیاب چیز ہو، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ بھائیوں کے لیے، پٹی والے دوستوں کے لیے سنبھال کے لیے ایک معجون شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں جو ہے نا ایک انتہائی نایاب گالا شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا پٹی والے دوستوں کے ساتھ جو ہے نسخہ جات شیئر کرتا رہوں گا، اور آئی فلائر کے تو ویسے بھی میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم جو ہے ویڈیو بناتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو سنبھال کے لیے آپ نے موجود بنانی ہے پٹی والے دوستوں نے، اس میں آپ نے خمیرہ مروارید کی ایک ڈبی لینی ہے۔ خمیرہ مروارید کی ایک ڈبی آپ نے لینی ہے، 100 گرام مطلب کہ خمیرہ مروارید ہو۔ یہ آپ نے نکال لینا ہے کسی خالی برتن میں، سب بوتل میں سے یہ باہر نکال لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں وہ الگ پاؤڈر کرنے، لونگ 10 عدد یہ آپ نے پاؤڈر کر لینی ہے۔ سفید مرچ بھی آپ نے 10 عدد لینی ہے اور اس کا بھی پاؤڈر کر لینا ہے، اور کالی الائچی 5 عدد لینی ہے، اس کے بیچوں کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کشتہ فولاد جو ہے یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ کشتہ فولاد یہ آپ نے 1 گرام لینا ہے، اور آپ نے سونڈ آدھا گرام لینا ہے۔ سونڈ جو ہے یہ تقریباً تھوڑی سی آپ نے ڈالنی ہے، آدھا گرام تقریباً ہو، ٹھیک ہے۔ تو ورق چاندی آپ نے 5 عدد لینے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا پاؤڈر کر لینا ہے آپ نے، اور جو آپ نے خمیرہ مروارید والی معجون نکالی ہوگی اس میں آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ 10-15 منٹ آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چیزیں دوبارہ نوٹ کر لیں۔ خمیرہ مروارید ایک ڈبی 100 گرام والی لینی ہے آپ نے، لونگ آپ نے 10 عدد لینے ہیں، سفید مرچ بھی آپ نے 10 عدد لینی ہے، کالی الائچی آپ نے 5 عدد لینی ہے، سونڈ آپ نے آدھا گرام لینی ہے، تھوڑی سی ڈالنی ہے اپنے موسم کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس موسم نرم ہے تو 1 گرام بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ کشتہ فولاد آپ نے 1 گرام ڈالنا ہے، ورق چاندی آپ نے 5 عدد ڈالنے ہیں۔ تمام چیزوں کو پاؤڈر کر کے آپ نے معجون میں مکس کر لینا ہے۔ معجون میں مکس کر کے آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح 10-15 منٹ مکس کریں، اور دوبارہ اس معجون والی ڈبی میں اس کو محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسے محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کے پاس سنبھال کے لیے انتہائی کارآمد اور نایاب معجون تیار ہوگی۔ انشاءاللہ پٹی والے ہمارے جو بھی بھائی اس کو استعمال کرے گا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد ضرور رکھے گا کہ کسی بھائی نے کوئی چیز بتائی ہے۔ آپ نے جب کبوتر آپ کا اڑ کر آئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک سادے پانی کی نوک اسے لگوانی ہے۔ سادے پانی کی نوک لگوانے کے بعد اسے چھوڑ دیں 5 منٹ بعد، ٹھیک 5 منٹ بعد آپ نے یہ جو معجون آپ کے پاس بنی ہوگی یہ آپ نے چھوٹے کالے چنے برابر گولی بنانی ہے، یہ کبوتر کو دینی ہے۔ اوپر سے آپ نے 10 سی سی سادہ پانی دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سی سی آپ نے سادہ پانی دینا ہے۔ یہ آپ نے چنے برابر گولی دینی ہے، اوپر سے آپ نے 5 سی سی سادہ پانی دینا ہے، اور 10 منٹ کے لیے آپ نے بند کر دینا ہے۔ کبوتر کو بند کرنا ہے کہ کبوتر کو ہوا نہ لگے۔ 10 منٹ بعد آپ جب نکالیں گے کبوتر کو تو آپ کا کبوتر بالکل فٹ ہو جائے گا، ساری تھکان اتار لے گا، اور وزن اپنا کافی حد تک پورا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سادے پانی کی جو ہے نا
وہ اس کو نوکے لگواتے رہنا ہے، اس کا پانی پورا کرنا ہے۔ جب پانی پورا کر لے کبوتر، پانی ہضم کر جائے، ٹھیک ہے، اس سنبھال کے ساتھ جو آپ نے گالا استعمال کرنا ہے وہ آپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جب پانی ہضم کر جائے تو پھر آپ نے یہ گالا دینا ہے۔ یہ گالا میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں بھائی کی کمنٹ پر، یہ گالا نوٹ کر لیں، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ تفصیل سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گالا کس طرح بنانا ہے؟ آپ نے سیب کا مربع لینا ہے، سیب کا مربع آدھا لینا ہے، آپ نے ہاف سیب کا مربع لینا ہے، اس میں سے میٹھا نکال لینا ہے بالکل، اس کو جو ہے نا جس طرح سیب کا مربع استعمال کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے بالکل میٹھا نکال لیں۔ اس میں جو ہے آپ نے کشتہ مروارید چنے برابر شامل کرنا ہے، کشتہ مروارید چنے برابر، چھوٹے کالے چنے برابر شامل کرنا ہے، اور کشتہ جوار مورا بھی آپ نے چھوٹے کالے چنے برابر شامل کرنا ہے۔ سبز الائچی کی آپ نے 2 عدد سبز الائچیوں کے آپ نے بیج بھی پاؤڈر کر لینے، وہ شامل کرنے، اور زعفران آپ نے 6 تار جو ہے نا یہ پاؤڈر کر کے آپ نے سیب کے مربے کی جو معجون ہوگی اس میں آپ نے شامل کرنا ہے، اور سب سے آخر میں آپ نے چاندی کے ورق جو ہیں یہ 10 عدد آپ نے لینے، وہ شامل کرنے۔ یہ آپ کے پاس جو ہے بہت اچھا گالا تیار ہو جائے گا۔ دوبارہ نوٹ کر لیں گالا، تاکہ کوئی غلطی رہے گی وہ سمجھ نہ آئی ہو آپ کو۔ تو سیب کا مربع آدھا مٹھاس نکال کر استعمال کرنا ہے آپ نے، کشتہ مروارید چھوٹے کالے چنے برابر، کشتہ جوار مورا چھوٹے کالے چنے برابر، سبز الائچی 2 عدد کی بیج، زعفران 6 تار آپ نے استعمال کرنے، اور چاندی کے ورق آپ نے 10 عدد شامل کرنے۔ تمام چیزوں کے جو ہے نا آپ نے یکجان کر لینا، ایک معجون سی آپ کے پاس بن جائے گی، اس کی آپ نے 6 گولیاں بنا لینی ہیں، 6 گولیاں بنا لینی۔ یہ اوپر والی معجون سے جب آپ نے کبوتروں کی سنبھال کی ہوگی تو اس میں سے ایک گولی ایک کبوتر کو، جب پانی کا کبوتر چلا لے گا اس کے بعد آپ نے پانی کے کبوتر کو پورا کر لیا، یہ گولی دے کر 10 cc آپ نے کبوتر کو پانی دے دینا ہے اور کبوتر کو چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ گولی بھی اور پانی بھی کبوتر ہضم کر جائے اس کے بعد آپ نے کٹے ہوئے بادام آپ نے استعمال کرنے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا کبوتر موڑ میں پڑ گیا ہے تو اگلی پروازیں آپ کا کبوتر اچھی دے گا، اگلی پرواز جو ہے نا وہ ڈبل دے گا، کم نہیں ہوگا کبوتر، اپنی پرواز سے کم نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر آپ لگاتار بھی اڑاتے جائیں گے تو کبوتر آپ کی پرواز دیتے رہیں گے۔ یہ انتہائی طاقتور گالا ہے، اسے جو بھائی استعمال کرے گا، جو لگاتار پٹی والوں کو جو موڑ پڑ جاتے ہیں، جو لگاتار اڑاتے ہیں دوست، ان کے لیے یہ انتہائی نایاب سنبھال ہے۔ اوپر والی معجون سے آپ نے سنبھال کرنی ہے، اور اس سنبھال کرنے کے بعد جب پانی کو ہضم کر جائے اس کے بعد آپ نے یہ انتہائی نایاب گالا آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ گالا بھی کبوتر اپنا ہضم کر جائیں اس کے بعد آپ نے بادام دینے ہیں، کٹے ہوئے بادام کھلائیں کبوتروں کو، انشاءاللہ اگلی پرواز کے لیے آپ کا کبوتر بالکل ریڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائیو۔ کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے جو ہے نا فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے میسنجر پر بھی میسیج کر سکتے ہیں، فیس بک میسنجر پر بھی، اور آپ مجھے جو ہے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پٹی والے دوستوں کے لیے اور بھی مفید نسخے انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا، جو انتہائی آزمودہ ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ جو بھائی استعمال کرے گا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو آنے والی ملتی رہیں۔ یہ ویڈیو میں نے خالص جو ہے نا پٹی والے دوستوں کے لیے بنائی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بھائی کوئی بھی جو ڈیمانڈ کرے گا اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا میں ویڈیو بناتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس گالے میں آپ جو ہے نا اپنے موسم کے حساب سے چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں موسم کافی جو ہے نا گرم ہے، زیادہ لو چل رہی ہے، یا سندھ کے جو علاقے ہیں جس طرح نوابشاہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا زعفران جو ہے یہ آپ نے مائنس کر دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ گالے میں سے نا۔ تو ویسے نارمل آپ اسے 45 ٹمپریچر تک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اوپر اگر ٹمپریچر جا رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو مائنس کر دینا ہے۔ باقی اپنے موسم سے حساب سے جو رد و بدل کرتے رہا کریں، جو بھی کوئی چیز آپ کو بھائی بتائے، میں بتا رہا ہوں یا کوئی بھی بتا رہا ہے، آپ اس کو اپنے دماغ سے رد و بدل کیا کریں، ایک ہی چیز پہ مت رک جایا کریں۔ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے آپ نے جو ہے نا اپنے حساب سے اس میں کمی بیشی کریں، موسم کے حساب سے کرتے رہیں۔ آپ جو ہے اپنا دماغ لڑایا کریں کہ اس میں کیا چیز شامل کرنی ہے اور کیا چیز نکالنی ہے، موسم کے حساب سے آپ رد و بدل کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔
زیادہ تر تو جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں 45 ٹمپریچر تک کی جاتی ہیں، اس سے اوپر اگر ٹمپریچر چلا جائے تو آپ جو ہے نا اپنا دماغ لڑایا کریں، اور جو زیادہ تلخ چیزیں ہیں، گرم کرنے والی چیزیں وہ مائنس کر دیا کریں، اور ٹھنڈی چیزوں کو اضافہ کر دیا کریں۔ ویسے یہ نسخہ جو ہے نا 44 45 تک چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوکے، اب اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروڈکٹ میں نسخہ تک ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔